توبہ کرو، لیکن توبہ کیسی؟ توبہ ایسی جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلتا ہے، دوبارہ اسی سوراخ سے اندر نہیں جاتا، اندر نہیں جاتا۔ ایسے جو بندہ گناہ سے نکلتا ہے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہیں پلٹتا، جو ایسی توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بہت خوبصورت بتاؤں، اگر کوئی ایسی توبہ کر لے نا کہ وہ گناہ سے نکل کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے اس نیت سے، مٹی سونا بنتی۔ توبہ کو سمجھا کیا ہے؟ دل سونا بنا لے، مٹی سونا۔ لوگ کہتے ہیں کہانی قصہ، اس کو میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جب حضرت فضیل بن عیاض نے ڈکیتی سے توبہ کی نا تو لوگوں کے گھر گھر جا کے معافی مانگتے تھے، مجھے معاف کر دو، مال لوٹا ہے معاف کر دو، سب تو ختم ہی ہو گیا ہے، معاف کر دو، پیسہ نہیں دے سکتا، مال نہیں دے سکتا، معاف کر دو۔ ایک یہودی نے کہا معاف نہیں کروں گا، کہا بھائی معاف کر دے، کہا شرط ہے میری تو نے سونے کی اینٹیں چھینی تھی، آج مجھے واپس کر۔ کہا کہ سب لٹ گئے اسی لیے تو معافی مانگنے ہو۔ کہا ایک کام کر، مٹی کی بنا کے دے دے، اگر تو مٹی کی بنا کے دے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ میری سونے کی اینٹیں مل گئی۔ فضیل بن عیاض نے کہا بڑا سستا سودا ہے مٹی دے کر سونے کا حساب چکانے کا۔ دریا کے کنارے گئے، دجلہ کے، جلدی جلدی مٹی جمع کی، گارا بنایا اور اینٹ تیار کی، سکھایا، سکھا کے لائے تھیلے میں ڈال کے، یہ لیجیے آپ کی اینٹیں۔ اس نے کہا رکو، تھیلا کھولا، نکالا تو ساری اینٹیں سونے کی تھی۔ کہا رکو، ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو۔ فضیل بن عیاض نے کہا یہ سب چکر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ مٹی کی اینٹیں تو میں نے بنائی تھی اور تم اب سونے کی اینٹیں لینے کی بجائے کہتے ہو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھاؤ۔ کوئی میں نے واز نہیں کیا، نصیحت نہیں کی، کوئی تمہیں کچھ بات نہیں کی اور تم کلمہ پڑھو۔ کہا میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا علماء یہود کی کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا غلام سچی توبہ کر لے تو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے۔ جب تو آیا تھا معافی مانگنے تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں تو چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے، تو میں نے تجھے چیک کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ محمد عربی کا غلام اگر سچی توبہ کر لے تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ کر کے توبہ مت کرنا کہ چلو مٹی کو ہاتھ لگاتے تو توبہ نہیں، توبہ تو یار کے لیے ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے لیے نہیں وہ تجارت ہوتا، عبادت نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے بندو توبہ کرو سچے دل سے، اللہ زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔